مٹی میں مل جاتی تھی نوابی، الٹے قدم بھاگتے تھے وہاں بھی۔ مٹی میں مل جاتی تھی نوابی، الٹے قدم بھاگتے تھے وہاں بھی۔ نعرہ لگاتے کہ جب شہر سنت، عشق و محبت آلات، عشق و ہاں شہباز صاحب، بولیے۔ کیا اعتراض ہے آپ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب کے متعلق؟ آپ کا کیا عقیدہ ہے اس کے متعلق؟ نہیں، مجھے اعتراض نہیں ہے نبی علیہ السلام کے علم میں کہتے ہیں، مجھے آپ کے عقیدے سے اختلاف ہے۔ میرے عقیدے کے مطابق یعنی اہل سنت و جماعت جو عقیدہ رکھتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے، مانتے ہیں، اچھا، ما کانا وما یکون کا علم ہے یا پھر جو اللہ تعالیٰ نے صرف وہی علم ہے؟ ما کانا وما یکون، جو اللہ نے دیا ہے اتنا دیا ہے کہ ہم اندازہ بھی ایک منٹ رک جائیے بھائی جان۔ آپ نے کہا ما کانا وما یکون کا علم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، جی، تو قیامت کب قائم ہوگی بتایا کیوں نہیں نبی نے؟ وہ بتاتا ہوں۔ پہلے تو ما کانا وما یکون کا علم ثابت کریں گے ہم، لیکن آپ علم غیب کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ یہ بھی ما کانا وما یکون کے علم میں ہی آتا قیامت کب قائم ہوگی۔ مجھے خالی آپ اس پہ ٹاپک پہ آ جائیے کہ نبی نے بتایا کیوں نہیں قیامت کب قائم ہوگی، وہ بتا دوں گا میں انشاءاللہ العزیز، بتا پہلے یہی ڈسکس کیجیے نا۔ ترتیب دوار باتیں ہوں گی۔ آپ کا عقیدہ بتائیے اس کے متعلق، کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ان کے لیے ہے، یہ تسلیم کرتے ہیں یا نہیں؟ ہم نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اتنا مانتے جتنا اللہ تعالیٰ نے دیا، اور نبی نے جو بھی کہا ہمارا ایمان ہے کہ آپ کو اس کا علم ہے، یعنی علم غیب اللہ تعالیٰ جتنا دیا ہے اتنا عقیدہ تو رکھتے ہیں، ہے نا؟ اتنا مانتے ہیں، جتنا نہیں دیا اتنا نہیں مانتے۔ جہاں نبی نے انکار کیا وہاں پہ ہم نے اطاعت کی۔ تو اس میں آپ کے عقیدے کی کتاب ہے یہ، اور جس کو اسماعیل تقوی، بابوں کا حوالہ مت دے، آپ اپنا عقیدہ بتا، حدیث کی کتاب بتا۔ میں اپنا عقیدہ ظاہر کر دوں گا، واضح کر دوں گا، قرآن اور حدیث سے دلیل دوں گا آپ کو، لیکن آپ کا عقیدہ میں دیکھا اس میں، آپ بتائے اللہ نے جتنا دیا ہے وہ علم غیب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانتے ہیں، کہا کہ آپ اقرار کر رہے ہیں، لیکن اسماعیل دہلوی لکھتے ہیں تقویت الایمان صفحہ نمبر 14 پہ، پھر خواہ یوں سمجھے یہ بات ان کو اپنی ذات سے ہے، خواہ اللہ کے دینے سے، غرض اس عقیدے سے ہر طرح شرک ثابت ہوتا ہے۔ تو اسماعیل دہلوی کے فتوے سے تو آپ مشرک ثابت ہو رہے ہیں نا؟ وہ بعد میں دیکھیں گے جناب، پہلے وہ ہم مدد کر دیں گے آپ کو، لیکن آپ پہلے ماں کانا وما یکون یہ دینے سے مشرک ثابت ہو گئے۔ بہرحال یہ یا تو اسماعیل دہلوی کو آپ کی سوچ میں ہے، یا اسماعیل دہلوی غلط ہیں یا آپ صحیح ہیں، بتائیں۔ وہ آپ کی سوچ میں، بابوں کی بات نہیں چل رہی ابھی بات چل رہی کتابوں کی اور آپ کے عقیدے کی۔ اچھا چھوڑیے، اس میں آپ اسماعیل دہلوی کو دینے سے بھی نہیں مانتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں، شرک ہے کر دیتے ہیں، لیکن ہم بتا رہے ہیں بات نہیں چل رہی ہے، بابوں کا ٹیسٹ نہیں ہو رہا ہے، آپ کا عقیدے کا ٹیسٹ ہو رہا ہے، حدیث سے آپ ثابت کیجیے ماں کانا وما یکون۔ جی اگر ماں کانا وما یکون کا علم ہے پہلے نمبر قیامت کب قائم ہوگی، قیامت کب قائم ہوگی یہ بتائیے کیوں نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ مجھے صرف اس کا جواب دیں بس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإن من جودک الدنیا وذرتها ومن علومک علم اللوح والقلم۔ علامہ بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کا میں شعر پڑھائیے، یعنی آپ کی دنیا ذرات میں سے، آپ کے جود و سخا کے دنیا ذرات میں سے ایک ذرہ ہے، اور آپ کی علم میں سے لوح محفوظ کا قلم ایک حصہ ہے، کہہ کر کو وہ بتائے۔ الحمدللہ اس میں ظاہر و باہر ہے۔ اب میں قرآن بتاتا ہوں، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسوله من يشاء فآمنوا بالله ورسوله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم۔ پارہ نمبر 4 میں ملیں گے، آیت نمبر 179، سورہ نمبر 3 آل عمران ہے۔ اللہ کی شان یہ نہیں کہ اے عام لوگوں تمہیں غیب کا علم دے، ہاں اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں سے جسے چاہے، تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، اور اگر ایمان لاؤ اور پرہیزگاری کرو تو تمہارے لیے بڑا ثواب ہے۔ ٹھیک، ہاں یہ آیت اس طرح سے ہے نا، یہ اللہ کی شان نہیں ہے کہ کسی غیر پیغمبر کو اپنے علم پہ مبتلا کرے، لیکن ہاں رسولوں کو دیتا ہے، رسولوں کو دیتا ہے۔ تو آپ تو بتا دیے اپنا عقیدہ، رسولوں کو
آپ تو بتا دیے اللہ تعالیٰ. ہاں تو میں نے کہا نا کہ ہم تو مانتے ہیں نبی کا علم غیب مانتے ہیں الحمدللہ. جتنا دیا اتنا مانتے, جتنا نہیں دیا اتنا نہیں مانتے. جی 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 جی. تو ہم الحمدللہ اب دیکھیے گا آپ کتنا دیا ہے اس کے متعلق ہم بات کریں گے انشاءاللہ العزیز, ہے نا. اب دیکھیے گا قرآن مجید میں الرحمن علم القرآن پارہ نمبر میں 27 میں سورۃ الرحمن سورہ نمبر 55 آیت نمبر 1 ہی میں الرحمن علم القرآن. رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا. ٹھیک, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کون سکھایا؟ کون سکھایا؟ اللہ رب العزت. اب دیکھیے کہ قرآن کا ہر ایک رموز اللہ رب العزت نے حکمت اور قرآن میں تمام علوم کا کیسے ذکر کر رہا ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وما من غائبۃ فی السماء والارض الا فی کتاب مبین. آپ پارہ نمبر 20 میں دیکھے گا سورہ نمبر 27 آیت نمبر 75 سورۃ النمل میں جتنے غیب ہیں آسمان اور زمین کے سب ایک بات بتانے والی کتاب میں ہے. یہ قرآن کی آیت ہے, یہ اللہ کے فرمان میں پڑھ رہا ہوں کہ قرآن میں کیا ہے, زمین و آسمان کی تمام باتیں قرآن میں موجود ہے. اب دیکھیے کہ جی لکھی ہوئی ہے مطلب موجود ہے. جی جی لکھی ہوئی باتیں کتاب قرآن میں ہے کہہ کر کے ایمان رکھتے ہیں. قرآن کی آیت میں سنتے جائیے گا نص سری, اس کے بعد حدیث کی طرف آؤں گا انشاءاللہ العزیز. اب دیکھیے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. آیت نمبر 89 یعنی 79 اور پارہ نمبر 14 میں سورہ نمبر 16 سورۃ النمل ہے. اس میں ارشاد فرمایا اور ترجمہ سنیے, اور ہم نے تم پر قرآن اتارا کہ ہر چیز کا روشن بیان ہے اور ہدایت اور رحمت اور بشارت مسلمانوں کو. اس میں یہ بتایا قرآن کیا ہے, ہر چیز کا بیان ہے, اس میں اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے. اب دیکھیے گا پارہ نمبر 11 میں سورۃ یونس میں جائیے آیت نمبر 37 میں دیکھیے وما کان ھذا القرآن ان یفترى من دون اللہ ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل الکتاب فیہ من رب العالمین. اور اس قرآن کی یہ شان نہیں کہ کوئی اپنی طرف سے بنا لے بے اللہ کے اتارے, یعنی اللہ کے بغیر اتارے. ہاں وہ اگلی کتابوں کی تصدیق ہے اور لوح محفوظ میں جو کچھ لکھا ہے سب اس کی تفصیل ہے, اس میں کچھ شک نہیں پروردگار عالم کی طرف سے. کیا ہے اس میں لوح محفوظ میں جو لکھا ہے اس کی تفصیل کس میں ہے بتایا اللہ رب العزت قرآن میں. وہ تفصیل الکتابی فیہ آیت نمبر 37 میں دیکھیے گا پارہ نمبر 11 سورہ نمبر 10 سورہ یونس میں لوح محفوظ میں جو کچھ لکھا ہے قرآن سب کی تفصیل ہے, اس میں کچھ شک نہیں. ٹھیک, اور قرآن سکھایا اللہ رب العزت نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی چیز اس سے قرآن میں چھپی نہیں ہوئی ہے نا. یہ تمام خشک اور تر قرآن بولا تمام خشکی اور تری کا علم اس میں قرآن میں ہے. اب دیکھیے گا لوح محفوظ کا جب ذکر کیا کہ تفصیل ہے اس میں لوح محفوظ کا, تو ہم بخاری شریف کھولتے ہیں حدیث نمبر 7418 میں دیکھیے گا. بخاری شریف کی حدیث نمبر 7418 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں تھا. آپ کے پاس بنو تمیم کے کچھ لوگ آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بنو تمیم بشارت قبول کرو. انہوں نے اس پر کہا کہ آپ نے ہمیں بشارت دے دی, اب ہمیں مال چاہیے, مال بھی دیجیے. بس آپ کے پاس یمن کے کچھ لوگ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اہل یمن بنو تمیم نے بشارت قبول نہیں کی, تم اسے قبول کرو. انہوں نے کہا کہ ہم قبول کر لی. ہم آپ کے پاس اس لیے حاضر ہوئے ہیں تاکہ دین کی سمجھ حاصل کریں اور تاکہ آپ سے اس دنیا کی ابتدا کے متعلق پوچھیں اور کس طرح تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تھا اور کوئی چیز نہیں تھی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا.
پھر اس نے آسمان اور زمین پیدا کیے اور لوح محفوظ میں ہر چیز لکھ دی ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 7418۔ تو آپ اس کو تسلیم کریں گے، مانیں گے یہ حدیث کو کہ لوح محفوظ میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے؟ شہباز صاحب ہاں بولیے نا۔ یہ ہر چیز لکھی ہوئی ہے یعنی حدیث میں۔ اور دیکھیے گا بخاری شریف کی حدیث نمبر 5075 میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، رسول اللہ میں نوجوان ہوں اور مجھے اپنے پر زنا کا خوف رہتا ہے، میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جس پر میں کسی عورت سے شادی کر لوں۔ آپ میری یہ بات سن کر خاموش رہے۔ دوبارہ میں نے اپنی یہی بات دہرائی لیکن آپ اس مرتبہ بھی خاموش رہے۔ تیسری بار میں نے عرض کیا، آپ پھر بھی خاموش رہے۔ میں نے چوتھی بار عرض کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے ابو ہریرہ، جو کچھ تم کرو گے اسے لوح محفوظ میں لکھ کر قلم خشک ہو چکا ہے، اب خسی ہو جاؤ۔ یعنی قلم بھی خشک ہو گیا ہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ قلم بھی خشک ہو گیا ہے۔ اب لوح محفوظ میں بخاری شریف کی حدیث کے مطابق تمام چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ اب مشکات المصابیح شریف حدیث نمبر 94 اور ترمذی شریف کی حدیث نمبر 3319 میں دیکھیے گا، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا تو اس سے فرمایا لکھو۔ اس نے عرض کیا، کیا لکھوں؟ فرمایا تقدیر لکھو۔ اس نے جو کچھ ہو چکا تھا اور جو کچھ ہونا تھا سب لکھ دیا، یعنی ما کان و ما یکون، جو کچھ ہونے والا تھا، جو کچھ ہوگا سب لکھ دیا۔ اسی میں ترمذی شریف کی حدیث نمبر 2155 میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، پھر اس سے کہا لکھ، تو وہ چل پڑا اور ہمیش تک جو کچھ ہونے والا تھا لکھ دیا۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 2155۔ یہ تمام صحیح حدیث آپ کو بتا رہا ہوں شہباز صاحب، آپ خود چیک کر لیجئے گا، اور انٹرنیشنل نمبر ہی بتا دے رہا ہوں، دیکھنے میں آپ کو بھی آسانی ہوگی، مطالعہ کیجیے گا۔ تو قرآن میں تمام چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ تفسیر لوح محفوظ میں تمام چیزیں لکھی ہوئی ہیں، روز اول سے لے کے روز آخرت تلک کی باتیں، کون جنت میں جائیں گے، کون جہنم میں جائیں گے، سب باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ اور قرآن کہہ رہا ہے تفصیل الکتابی فیہ، اور لوح محفوظ میں جو کچھ لکھا ہے قرآن سب کی تفصیل ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ کیا کہہ رہا ہے؟ کوئی شک نہیں۔ اب ہم شک لائیں گے کہ یہ چیز معلوم نہیں تھا، وہ چیز معلوم نہیں تھا، تو ہم تو جانتے ہیں کس میں ہو جائیں گے، منافقوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، پارہ نمبر 5 سورہ نمبر 4 سورۃ النساء میں آیت نمبر 113 ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور تمہیں سکھا دیا جو کچھ تم نہ جانتے تھے۔ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز نہیں جانتے تھے اس کو ہمارا رب ہی سکھایا، وہ رب کے سکھانے سے ہے، اور اللہ کا تم پر بڑا فضل ہے۔ بتائیں، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی اب میں آپ سے یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کب قائم ہوگی، اس کا علم تھا تو بتایا کیوں نہیں؟ بتا دے رہا ہوں اس میں کیا حکمت تھی، اس میں بھی بتا دوں گا۔ ایک حدیث آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے بھی عرض کروں گا، ضرور سنوں گی اس کو، یہ ریکارڈنگ بھی ہو رہا ہے، یوٹیوب میں جائیں گے اور لوگ بھی سنیں گے، فائدہ ہوگا حدیث اور قرآن کی باتیں۔ اس لیے یہ کہ حدیث بخاری شریف کی بتا کر کے آپ کو قیامت کا آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں۔ بخاری صحیح البخاری شریف حدیث نمبر 3617 ہے، اور صحیح مسلم شریف کی حدیث نمبر 7040 میں ہے۔ آپ دیکھ لیجئے گا، ایک شخص پہلے عیسائی تھا، پھر وہ اسلام میں داخل ہو گیا تھا، اس نے سورۃ البقرہ اور آل عمران پڑھ لی تھی، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منشی بن گیا۔ پھر وہ شخص پھر مرتد ہو کر عیسائی ہو گیا اور کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، سن لیجئے پہلے، مجھے معلوم ہے، نہیں سن لیجئے پہلے، عوام کو بھی معلوم ہو جائے، اور کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو کچھ میں نے لکھ دیا ہے اس کے سوا انہیں اور کچھ بھی نہیں معلوم۔
پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی موت واقع ہو گئی اور اس کے آدمیوں نے اسے دفن کر دیا۔ جب صبح ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ اس کی لاش قبر سے نکل کر زمین کے اوپر پڑی ہے۔ عیسائی لوگوں نے کہا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صرف نام لیا تھا وہ محمد اور اس کے ساتھیوں کا کام ہے، چونکہ اس کا دین اس نے چھوڑ دیا تھا، اس لیے انہوں نے اس کی قبر کھود دی اور لاش کو باہر نکال کر پھینک دیا۔ چنانچہ دوسری قبر انہوں نے گہری کھودی جو بہت زیادہ گہری تھی، لیکن جب صبح ہوئی تو پھر لاش باہر تھی۔ اس مرتبہ بھی انہوں نے یہی کہا کہ یہ محمد اور ان کے ساتھیوں کا کام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ان کا دین اس نے چھوڑ دیا تھا، اسلام چھوڑ دیا تھا، مرتد ہو گیا تھا، اسی لیے اس کی قبر کھود کر انہوں نے لاش باہر پھینک دی۔ پھر انہوں نے قبر کھودی اور اتنی گہری ان کے بس میں تھی کر کے اسے اس کے اندر ڈال دیا، لیکن صبح ہوئی تو پھر لاش باہر تھی۔ اب انہیں یقین آ گیا، ان لوگوں کو، یہودی عیسائی کو یقین آ گیا کہ یہ کسی انسان کا کام نہیں بلکہ یہ میت اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہے، چنانچہ انہوں نے اسے یوں ہی زمین پر ڈال دیا۔ تو بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ لوح محفوظ کا تفصیل کتاب میں بتایا ہے، رموز بتایا ہے، اس کے علم میں ہم اگر اعتراض کریں گے تو یہی حشر ہوگی۔ وہ تو کہتا تھا، کم سے کم اتنا علم کہتا تھا، لیکن تقویت الایمان والے میں دیکھتا ہوں اسماعیل دہلوی نے کہتا ہے پھر خواہ یوں سمجھے کہ یہ بات ان کی اپنی ذات سے ہے، خواہ اللہ کے دینے سے، غرض اس عقیدے سے ہر طرح شرک ثابت ہوتا ہے۔ یہ لکھا، اب میں بتا رہا ہوں آپ کو آپ کے سوال کا جواب۔ جی دیکھیے، اس میں ہمیں یہ آیت جب قیامت کے متعلق یسألونک عن الساعۃ، آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں، یہ آیت ہے قرآن مجید میں، ہے نا، یسألونک عن الساعۃ۔ اس کا شان نزول میں تفسیر خازن میں سورۃ الاعراف میں یہ موجود ہے، یہ آیت سورۃ الاعراف کی ہے، جس سے شان نزول میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یہودیوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اگر آپ نبی ہیں تو ہمیں بتائیے کہ قیامت کب قائم ہوگی، کیونکہ ہمیں اس کا وقت معلوم ہے۔ اس پر یہ آیت اتری، قل انما علمها عند ربی، تم فرماؤ اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے۔ اس آیت میں بتا دیا گیا قیامت کے معین وقت، یعنی معین وقت کی خبر دینا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ذمہ داری نہیں، کیونکہ یہ علم شریعت نہیں ہے۔ کیا ہے؟ یہ علم شریعت نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی، جس کی اشارت کی جائے۔ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کسی حکمت سے نبی نے بیان نہیں کیا؟ جی بیان نہیں کیا، یہ اللہ رب العزت کی راز، میں جواب دے رہا ہوں اس کے، سنیے گا تو آپ کو جواب مل جائیں گے۔ بلکہ قیامت کا علم اللہ تعالیٰ کے اسرار میں سے ہے، یہ کیا ہے؟ اسرار میں سے ہے، جس کا چھپانا ضروری ہے، لہذا اگر اس سربستہ راز کو ہر طرح سے ظاہر کر دیا جائے تو پھر قیامت کا اچانک آنا باقی نہ رہے گا۔ حالانکہ اس آیت میں تصریح ہے نا، وہی آپ کا بھائی جان، میں بولوں کچھ؟ لا تاتیکم الا بغتۃ، فرمائیں۔ اس لیے قرآن مجید میں ہے تم پر وہ اچانک آئے گی۔ دیکھو میں آپ بول رہے تھے تو میں کچھ نہیں بول رہا۔ جی فرمائیں شہباز صاحب، اطمینان سے باتیں ہوں گی، آپ جو شک ہے وہ پیش کیجیے۔ جی میں بدتمیزی نہیں کرتا، میری خاص عادت ہے، خاص کر جو عالم دین ہوتے ہیں میں ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرتا۔ یہی ہونی چاہیے اور ہونا بھی یہی چاہیے، علم کے۔ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کب قائم ہوگی اس کا علم تھا، لیکن کسی حکمت کی وجہ سے بتایا نہیں بتایا، یہی نا؟ نہیں بتائی کہ اس لیے کہ یہ عوام سے مخفی، یعنی تم پر وہ اچانک ہی آئے گی، قرآن مجید میں ہے۔ عوام سے قیامت کا علم مخفی رکھنے کی وجہ کے متعلق علماء اس میں فرمائے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی نے حکمت، کوئی حکمت ہوگی اس لیے بیان نہیں کیا، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں نا؟ کسی حکمت کی وجہ سے جائے امت ڈر نہ جائے اس کی وجہ سے بیان نہیں کیا، ورنہ لوگ ڈر کے زندگی گزارتے۔ ہاں فرمائیں، آپ پورے بول لیجیے۔ ہاں تو یہ میں نے کچھ بریلوں سے اس چیز کے بارے میں بات کی تو وہ یہ بول رہے تھے اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ملی